بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو دوسرا مسئلہ ہے مورب اور مبنی کا. اس فصل سے مورب اور مبنی کی بحث شروع ہے. اس فصل سے بحث شروع ہے. بات سمجھیے کس کی؟ عامل معمول چونکہ لمبے ہیں وہ آگے 3 باب چلیں گے. حروف عاملہ کون ہیں، افعال عاملہ کون ہیں، اسماء عاملہ کون ہیں، وہ آگے 3 باب ہیں. باب اول حروف عاملہ کے بیان میں، باب ثانی افعال عاملہ کے بیان میں، تو باب ثالث آئے گا اسماء عاملہ کے بیان میں. اور سمجھیے وہ 3 باب چلیں گے کہ اسم کون سے ہیں جو عمل کرتے ہیں، فعل کیا عمل کرتے ہیں، اور حروف کون سے ہیں جو عمل کرتے ہیں. بات سمجھیے. اور ان سے پہلے آپ کو یہاں پہلے معمول بتائے جائیں گے ان کا طریقہ. اب جو فصل ہے اس میں یہ بیان ہے کہ مورب کون ہے اور مبنی کون ہے. مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ تمام کلمات عرب، کلمے کی 3 قسمیں کون سی؟ اسم، فعل، حرف. تمام کلمات عرب، حرف ہوں، اسم ہوں، فعل ہوں، یہ سارے 2 قسموں میں بند ہیں. یہ سارے بعض مورب ہیں، بعض مبنی ہیں. بعض ہاں جی کیا بیٹا جی؟ تمام کلمات عرب جو اسم ہوں، چاہے فعل ہوں، چاہے حرف ہوں، 2 قسموں میں بند ہیں. بعض کیا ہیں؟ بعض مورب ہیں اور بعض مبنی. ہاں جی بیٹا جی. جتنے بھی کلمات عرب ہیں 2 قسم میں بند ہیں. خواہ وہ کیا ہوں؟ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، شابہ. وہ 2 قسم میں بند ہیں. کون سی 2 قسمیں؟ مورب اور مبنی. تو تمام کلمات عرب یا کیا ہیں؟ یعنی مورب مبنی کا اب مسئلہ باقاعدہ شروع ہے. تمام کلمات عرب یا مورب ہیں یا منع کرو. فصل جان کے جملہ کلمات عرب 2 قسم پر ہیں، مورب اور مبنی. جی جان کے جملہ کلمات عرب 2 قسم پر ہیں، مورب اور مبنی. اب بیٹا جملہ کلمات عرب 2 قسم پر ہیں، مورب اور مبنی. مورب آست کے آخر اسم با اختلاف عوامل مختلف شواذ. بس مورب اور مبنی کی پہلے تعریف کرنی ہے، مثال دینی ہے. اگلی فصل میں بیان کرنا ہے کہ مورب اسم، فعل، حرف میں سے مورب کون سے ہیں اور مبنی کون سے ہیں. اگلی فصل میں یہ مسئلہ آئے گا. پہلے کیا کرنا ہے؟ دونوں کی تعریف اور مثال. دونوں کی یہ وہی تعریف ہے جو آپ نے صرف بطرال میں پڑھی ہے. مورب کی تعریف. مورب آست. مورب یہ کس کی قسم ہے؟ اسم کی. اور یہ کلمے کی قسم ہے. اب کلمہ مورب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جائے. ہاں جی. مورب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جائے. ہاں بیٹا جی. مورب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جائے. مورب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب مختلف ہو جائے. جی. مورب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب مختلف ہو جائے. عوامل کے اوپر جو حاشیہ لگا ہے اس میں ایک اعتراض لکھا ہوا ہے، وہ ابھی سمجھ آنے والا نہیں ہے. جی.
مورب وہ کلمہ جب آپ یہاں پڑھانے کے لیے واپس تشریف لائیں گے تو جیسے مجھے سمجھ آ رہا ہے آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ. جی مورب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب سے مختلف ہو جائے. ہاں جی، آگے جی. یہ تعریف آ گیا کس کی؟ مورب کی. ہاں جی. چون زید در جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید جاء عامل است و زید معرب است آگے وضم اعراب است و داد محل اعراب. محل محل اعراب لفظ ہے محل. کیا ہے؟ محل اعراب. دھیان کریں جی، آپ کو مثال دیتے ہیں. وہاں بھی مثال پڑی تھی، وہی مثال ہے. جاءنی زیدن میں زید، رأیت زیدن میں زید، اور مررت بزیدن میں زید. یہ جو زید ہے یہ مورب ہے، یہ مورب ہے. چونکہ ابھی مسئلہ ابتدا ہے، صرف جتنے سمجھ آتے ہیں خوش نصیبی کہ زید اس مثال میں مورب ہے. ویسے بتائیں زید ہے کیا؟ زید دن 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 کیا نشانی ہے؟ شاباش. جو اسم منون ہو، تنوین والے کو منون کہتے ہیں، تنوین والے کو منون کہتے ہیں. جو منون ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شاباش. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو اس جاءنی زیدن میں زید، رأیت زیدن میں زید، مررت بزیدن میں زید، یہ مورب ہے. یہ اس کے پہلی مثال میں جاء عامل ہے، دوسری مثال میں رأیت عامل ہے، تیسری مثال میں بے عامل ہے. مررت نہیں، کلی بے عامل ہے. تو جاء چاہتا ہے کہ زید پر ضمہ آئے، اس پر یہ نون، یہ جو تنوین ہے نا یہ تو علیحدہ چیز ہے جی، اس کو کوئی دخل نہیں ہے. یہ نون ایک علیحدہ چیز ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اصل میں اس کا طریقہ ہوتا ہے نون لکھ کر اس کے اوپر جزم ڈالنی. تو چونکہ ہر جگہ لکھ کر جزم ڈالنے میں طوالت ہے، اختصار کیا ہے عربیوں نے کہ جس کلمے کے آخر میں یہ نون ہوتا ہے اس کلمے کی جو آخری حرکت ہوتی ہے اسی حرکت کے ساتھ اس جیسی اور حرکت ملاتے ہیں. یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہاں وہ نون ہے، یہاں وہ نون ہے. اس لیے وہ تو علیحدہ چیز، اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے. بات سمجھیے. تو جاء عامل ہے پہلی مثال میں. یہ چاہتا ہے کہ زید پر ضمہ آئے. کیا آئے؟ تو ضمہ آ گیا. جاءنی زیدن. رأیت زیدن میں زید معمول ہے، رأیت چاہتا ہے کہ زید پر نصب آئے. زید پر تو نصب آ گئی ہے زیدن. مررت بزیدن میں جو بے ہے جارہ، وہ آگے بس آ رہی ہے. بے چاہتی ہے کہ زید کے نیچے زیر آئے، یعنی زید پر جر آئے. زید پر تو جر آ گئی ہے، جر آ گئی ہے جی. تو زید کبھی زیدن ہے، کبھی زیدن ہے، کبھی زیدن ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر جو عامل ہیں وہ چونکہ مختلف ہیں، ان کی چاہت مختلف ہے. جاء کی چاہت ہے زید کا ضمہ، رأیتو کی چاہت ہے زید کی نصب، بے کی چاہت ہے زید کی جر. جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح زید کا آخر بدل رہا ہے. آخر بات سمجھیے کہ نہیں؟ تو یہ ہے وہ مثال کہ اس میں جو زید ہے یہ کیا ہے؟ مورب. اور اس پر جو عوامل مختلف ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اس کا آخر بدل رہا ہے، اس کا آخر بدل رہا ہے. جو عامل چاہتا ہے کہ اس پر کیا ہے؟ ضمے کو اب رفع کہتے ہیں. رفع ہے، سارے نام پڑھے آپ نے، یاد ہے؟ رفع. تو زید چاہتا ہے جاء چاہتا ہے زید پر رفع آئے تو رفع آ گیا. رہے تو چاہتا ہے زید پر نصب آئے تو نصب آ گئی. بے چاہتی ہے زید پر جر آئے تو جر آ گئی. تو لہذا زید کیا ہوا؟ مورب. چونکہ اس کا آخر کیا ہوا ہے؟ عوامل کے مختلف ہونے سے مختلف ہو گئے. کبھی اس پر ضمہ رفع آیا ہے، کبھی نصب آئی ہے، کبھی جر آئی ہے. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ جیسے زیدن
ان آنے والی مثالوں میں زیدن، یہ مطلب ہے کلہ زید جو ہے نا یہ مورب ہے، باقی اوپر عامل ہے، کیا ہے؟ جیسے زیدن جاءنی زیدن میں، اور رأیت زیدن میں، اور مررت بزیدن میں۔ منع کرو جی، جیسے زید در جاءنی زید در نہیں نا، در دمانا میں کرنا، در کیوں ہے جی؟ جیسے زیدن جیسے زید جاءنی زید میں، اور رأیت زید میں، دن زیدن میں، اور مررت بزید میں۔ ہاں بھائی جیسے یہ زید کیا مطلب جیسے زید بھائی؟ یہ مورب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عوامل کے مختلف ہونے سے اس کا آخر مختلف ہو رہا ہے۔ ہاں جی، جیسے زید جاءنی زید میں، اور رأیت زیدن میں، اور مررت بزیدن میں۔ شاباش۔ اچھا جی، وہ جو بات عرض کی ہے، ان مثالوں میں جا ایک تللی ہے بینستور، رہی تو دو، اور بے تین، یہ عامل ہیں۔ یہ تینوں کون؟ بے بازر بے، یہ تینوں کیا ہیں؟ اور ان تینوں مثالوں میں زید مورب ہے، زید مورب ہے، اور آگے اس کا نام آئے گا اسی جو مورب ہوتا ہے، اسی جس پر زبر زیر پیش بدل رہی ہوتی ہے نا، اس کو معمول کہتے ہیں، اس کو معمول۔ تو یہ معمول بھی ہے، مورب بھی ہے، اور یہاں یہ معمول بھی ہے۔ تو زید مورب ہے، زید، اور دال پر ضمہ، دال پر نصب، اور دال پر جر، یہ اعراب ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو آخر میں حرکتیں بدلتی ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رفع نصب جر بھی کہتے ہیں، اور اس کو اعراب بھی کہتے ہیں، اعراب بھی۔ تو یہ جو آخر میں زید کا ضمہ کہہ لیں، زید کا رفع کہہ لیں، زیدن کی نصب، زیدن کی جر، یہ تینوں کیا ہیں؟ اعراب ہیں۔ اور جو آخری حرف ہے جس پر یہ حرکتیں بدل رہی ہیں وہ کون ہے؟ دال۔ تو جو آخری حرف ہوتا ہے جس پر حرکتیں بدلتی ہیں اس کو محل اعراب کہتے ہیں، اس کو اے ساری چھل مچ کے گل تھوڑے سامنے کر دیتی ہے نا جی، کہ ذرا اس میں غور کریں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس سے اگلے مسئلے آپ کو سمجھ آئیں گے کہ ان مثالوں میں جا نے چاہا زید پر رفع آئے تو آ گیا، جا عامل ہے، زید اس کا معمول ہے اور مورب ہے، دال کی حرکت بدلی ہے لہذا دال محل اعراب ہے، جو شے بدلی ہے وہ اعراب ہے۔ بات سمجھیے؟ تو پھر سنیں کہ ان مثالوں میں جا ایک، رأیت دو، بے تین، یہ تینوں کیا ہیں؟ عامل ہیں۔ ان کی وجہ سے زید کا آخر بدلا ہے، اور پورا زید مورب ہے، پورا زید مورب ہے اور معمول ہے، پورا زید۔ اور جس حرف پر حرکتیں بدلتی ہیں آخری حرف، اس کو محل اعراب کہتے ہیں، اس کو۔ اور یہ جو حرکتیں بدل رہی ہیں رفع نصب جر، ان کو اعراب کہتے ہیں، ان کو۔ یہ ناوی بولیاں ہیں جو اگلی کتابوں میں کام دیں گی، یاد کریں گے تو جی۔ بات سمجھی ہے کہ نہیں؟ آگ شابہ کیا کیا ہے؟ جا اور مرر تو نہیں، تلے کیا لکھا ہے؟ بے جارہ کے کمال، یہ تینوں عامل ہیں، اور زید مورب ہے اور معمول ہے۔ ہلو جو کن کھلے ہونے دے آواز سے ہوندی پئی نا جی۔ اور جو اس پر بدل رہے ہیں، نہ یہ جس حرف پر حرکتیں بدل رہی ہیں جس حرف پر حرکتیں بدل رہی وہ ہیں کون ہے؟ دال، وہ دال ہے، یہاں کون ہے؟ وہ دال ہے۔ تو وہ کیا بنا؟ محل اعراب۔ شابہ، جو حرکتیں بدل رہی ہیں ان کو اعراب ان کو کے
جملہ تمام کلمات عرب دو قسم پر ہیں، معرب اور مبنی۔ شاباش۔ معرب وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب مختلف ہو جائے، یہ با سببیہ ہے، با سببیہ۔ جی جیسے زید جانی زیدن میں، اور رأیت زیدن میں، اور مررت بزیدن میں۔ شاباش۔ جا عامل ہے، ہاں اور زید معرب ہے، اور ضمہ اعراب ہے، اور دال جو ہے وہ محل اعراب ہے۔ پھر منع کر جا سے، جا جا عامل ہے، اور زید معرب ہے، اور ضمہ اعراب ہے، اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے۔ منع کر بھائی۔ جا عامل ہے اور زید معرب۔ یہ اکیلا جا نہیں، نیچے تو لکھے ہوئے اس کے ساتھ بھی تینوں، جا رأیت بی۔ جی جا عامل ہے اور زید معرب ہے اور ضمہ اعراب ہے اور دال محل اعراب۔ صرف ضمہ نہیں ہے، نیچے لکھا ہوا ہے نصب جر تینوں، رفع ضمے کی جگہ آپ رفع کہہ سکتے ہیں، رفع نصب جر، ضمہ نصب جر کہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھی کہ نہیں؟ یہ مورب کی تعریف آ گیا، اور اس کی آگے چلو مبنی ومبنی آس کے آخر باختلاف عوامل مختلف نہ شواہد، چون ہاؤلائی، اور جی تھلے لکھی نا مثال پڑھ، چون جاءنی ہاؤلائی ورأیت ہاؤلائی ومررت بہاؤلائی، کے در، ہن پڑھنا گو کہ در حالت رفع و نصب و جر یکساں۔ یکساں است۔ اچھا جی دوسری قسم ہے مبنی۔ مبنی وہ کلمہ اصل چ مبنوجن دسے تنو سیگا، مبنوجن قانون لا کر مبنیجن بنتا ہے، وہ ابھی پڑھے نہیں آپ نے، انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے کے سبب، جس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب مختلف نہ ہو۔ ہاں جی مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب مختلف نہ ہو۔ ہاں بھائی، مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے کے عوامل کے اختلاف کے سبب عوامل کے اختلاف کے سبب مختلف نہ ہو۔ مختلف نہ ہو۔ یہ کس کی تعریف ہے؟ مبنی کی۔ اور مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب مختلف نہیں ہوتا۔ پڑھو۔ اور مبنی وہ کلمہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب مختلف نہیں ہوتا۔ جی اور مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف کے سبب مختلف نہیں ہوتا۔ بس اگلے صفحے پر ایک فصل آ رہی ہے، بداں کے اسم غیر متمکن حشت قسم است۔ نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ اسم غیر متمکن آ رہے ہیں وہاں اس فصل میں، یہ آپ کو بات پکوا دی جائے گی کہ اسم کون کون سے مبنی ہیں۔ اسم وہاں تفصیل آئے گی، ان کو جس طرح یہاں نحمیر میں پڑھنا ہے، آخر میں کیا زبر ہے زیر ہے پیش، جو آپ نے یہاں پکا لینا ہے، پورے قرآن میں دیکھیں گے یہ اسی طرح ہوں گے، پوری حدیث میں آپ دیکھیں گے یہ لفظ اسی طرح ہوں گے، پوری فقہ میں دیکھیں گے اسی طرح ہوں گے جی۔ ان میں ذرا تبدیلی جو یہاں آپ نے 8 پکا لینے ہیں، بات سمجھی ہے؟ وہ چونکہ تفصیل آگے آ رہی ہے، ان میں سے ایک اسم کی مثال آپ کو یہاں دیتے ہیں کہ مثلا ہا اولائے، کون؟ یہ ہا اولائے پورا قرآن پڑھے جہاں بھی آتا ہے وہاں ہا اولائے ہی ہے، کہیں بھی ہا اولا ہا اولا او ہو نہیں ہے۔ پوری حدیث پاک میں، پورے قرآن شریف میں جہاں یہ لفظ آیا اسی طرح ہے۔ اس کے آخر میں حمزہ کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ خواہ اس کے اوپر جو عامل ہے وہ رفع کا تقاضا کرے یا نصب کا تقاضا کرے یا جر کا تقاضا کرے، جون سی بھی صورت ہو، یہ جنا نہیں ہلتا۔ اسی طرح ہی کس طرح ہا اولائے۔ اب آپ اس پر اگر جا داخل کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ اگر رائے تو داخل کر دیں تو، اگر مرر تو بے داخل کر دیں تو، اے مطلب ہے، بات سمجھیے کہ یہ عامل ہیں، بدلانا چاہتے ہیں
لیکن وہ بڑا ڈڈ ہے، وہ آتا ہے ہل نہیں سکتے اسی جی، ایسا قلعہ ٹھوکیا ہے، جس حرکت ہے اتھی رہنا ہے جی، سمجھی گل ہے شاباش سے۔ تو جا ہاؤ لائے جو ہے ان مثالوں میں یہ کیا ہے، کیونکہ عوامل بدلے ہیں، کون جا آ رہے تو بے، لیکن اس کا آخر مختلف نہیں ہوا۔ وہ آگے فصل آ رہی ہے، 8 قسم کے اسم ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، جس طرح آپ وہاں پڑھیں گے اسی طرح ہی رہیں گے، بدلیں گے نہیں۔ چلو جی، جیسے ہاؤلائے جاءنی ہاؤلائے میں، یہ صرف اتھے ترجمہ کرنا ہے بین اسطور نال ملا کے تاکہ مثال سمجھ آ جائے۔ اور رأیت ہاؤلائے میں، اور مررت بہؤلاء میں، جیسے ہاؤلاء جو کہ رفع کی حالت میں اور نصب کی حالت میں اور جر کی حالت میں ایک جیسا ہے جی۔ جیسے ہاؤلاء جاءنی ہاؤلاء میں، اور رأیت ہاؤلاء میں، ومررت بہؤلاء میں، جو کہ رفع کی حالت میں اور نصب کی حالت میں اور جار کی حالت میں ایک جیسا ہے۔ بس یہ دیکھیں، یہ پیچھے آپ زید کو دیکھیں، یہ جو جانی زیدن میں زید پر رفع ہے نا، کیا ہے، زید مرب ہے، دال محل اعراب ہے، اوپر جو رفع ہے وہ اعراب ہے، اس کی اس شکل و صورت کا نام ہے رفعی حالت۔ کیا نام ہے، اے نواں لفظ کیا نام ہے، رفعی حالت۔ رائے تو زیدن میں زید مرب ہے، معمول ہے، دال محل اعراب ہے، اور نصب جو ہے وہ کیا ہے، اعراب ہے۔ اس کی اس پوری حالت، پوری کیفیت کا نام ہے نسبی حالت۔ کیا نام ہے، مررت بے زیدن میں زید دال محل اعراب ہے اور زید مرب اور معمول ہے، دال محل اعراب ہے اور جر اعراب ہے، اور اس کی اس کیفیت کا نام ہے جری حالت۔ کیا نام ہے، رفعی حالت، نسبی حالت، جری حالت، رفعی حالت، نسبی حالت، جری حالت، رفعی حالت، نسبی حالت، جری حالت۔ جانی زید میں زید کی کیا حالت ہے، جاءنی زیدن میں زید کی رفع، رہے تو زیدن میں زید کی، مرار تو بے زیدن میں زید کی، ایک نمی نال ایک لفظ پکاؤ ہن مانا کر، جو کہ من کرنا، جو کہ جو کہ رفع کی حالت میں اور نصب کی حالت میں اور جار کی حالت میں ایک جیسا ہے۔ سمجھائی ہن سمجھائی حالت ہی کہ نہیں، مانا کر بھئی۔ جیسے ہاؤلائے جانی ہاؤلائے میں، اور رأیت ہاؤلائے میں، اور مررت بہؤلاء میں، جو کہ جو کہ رفع کی حالت میں اور نصب کی حالت میں اور جر کی حالت میں ایک جیسا ہے۔ کیونکہ جا اس کو رفع دینا چاہتا ہے، رہے تو نصب دینا چاہتا ہے، بے جر دینا چاہتی ہے جی، پیچھے مثال سمجھی کہ نہیں سمجھی، لیکن ہاؤ لائے بدلتا ایک ہی جیسا۔ تینوں صورتوں میں کیا ہے، حمزہ زیر اے، کیا ہے، تینوں صورتوں میں حمزہ زیر اے۔ آگے بھائی، یہاں تک مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ جملہ کلمات عرب دو قسم ہیں، مورب اور مبنی۔ ہر ایک کی تعریف اور مثال اور درمیان میں وہ وضاحت کہ مورب پورا جو کلمہ ہوتا ہے اس کو مورب کہتے ہیں، جس پر حرکتیں بدلتی ہیں اس حرف کو محل اعراب کہتے ہیں، جو حرکتیں بدلتی ہیں ان کو، اور وہ جو اعراب والی کیفیت اس کو حالت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، حالت کہتے ہیں۔ آگے بھائی، فصل میدان کے جملہ حروف مبنی ہے۔ بس اس فصل میں اسم اور فعل اور حرف کو میدان میں لا کر ایک ایک کا آپریشن کرتے ہیں کہ حرفوں میں کون کون سے مبنی ہیں، کون کون سے مورب ہیں، فعلوں میں سے کون کون سے مورب ہیں، کون کون سے مبنی ہیں، اسموں میں سے کون کون سے مورب ہیں، کون کون سے مبنی ہیں۔ جب یہ مسئلہ آپ کو پتا چل جائے گا تو پھر کلا جملے کے اندر مورب اور مبنی کو پہچاننا مشکل نہیں رہے گا۔ کب؟ جب یہ پتا چل جائے گا کہ حرف کون سے مورب ہے، کون سے، اور فعل کون سے۔
اور اسم کون سے؟ جب یہ مسئلہ پتہ چل جائے گا تو پھر جملے کے اندر سے یہ تلاش کرنا کہ مورب کون ہے، اور یہ بات مشکل نہیں رہے گی۔ کیا کہ آپ اس مسئلے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ اس فصل میں یہ بیان کرتے ہیں کہ تمام حروف میں سے مبنی کون سے ہیں اور معرب کون سے ہیں، اور اسم میں سے معرب کون سے ہیں، مبنی کون سے ہیں، اور فعلوں میں سے کون سے فعل معرب ہیں، کون سے مبنی ہیں۔ بات سمجھیے، یعنی آپ ان تینوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ مورب کون سے ہیں اور مبنی کون سے ہیں۔ بات سمجھی کہ نہیں؟ پلے پوندی پہ ہی ہیں کہ کوئی نہیں جی؟ اچھا جی، یہ جو باب اول ہے نا، باب اول اس کو ذرا نکالیں، باب اول حروف عاملہ کے بیان کڈے کہ کوئی نہ ہیں اللہ۔ یہ باب اول کے اندر حروف عاملہ کی بحث ہوگی۔ کس کی؟ اس میں فصل اول میں حروف عاملہ ہیں کہ کوئی نہیں؟ لکھا ہوا ہے 5 قسم ہیں۔ پہلی قسم حروف جر، دوسری قسم کیا لکھا ہے مولوی ظہور؟ حروف مشبہ بفعل لکھا ہے۔ دھیان کرو، جلدی کرو یار۔ سوم لکھا ہوا ہے، مالا مشبہ تان بلیس لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ آگے چہارم دیکھیں، یہ شابہ۔ آگے 5ویں دیکھیں، حروف ندا، پنجم حروف ندا، کون؟ حروف ندا۔ آگے یہ 5 اسم میں عمل کرتے ہیں۔ اگلی فصل دیکھیں، وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں۔ آگے فصل آ رہی ہے نال کہ کوئی نہیں، وہ 2 قسم پر ہیں۔ پہلی قسم وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ آگے آ رہا ہو، دوسری قسم وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یہ پڑھانے نہیں، یہ تو جب وقت آئے گا تو پڑھیں گے نا۔ بات سمجھیے کہ نہیں؟ نظر آ رہے؟ یہ جتنے حروف اس باب اول میں آئیں گے، کون؟ جتنے حروف یہ، اور آگے چلیں جو باب تیسرا ہے نا اسم کا، باب سوم اسم کے عوامل لکھا، اسم عاملہ کر لے۔ اس تو اگے چل، ایک منٹ، بہت سارا اگے جانا پڑے۔ یہ حروف عاملہ میں چلتے چلتے ایک فصل آ رہی ہے، فصل اول در توابع۔ تیسرے کو صفحے دے دیکھو، فصل اول در توابع نظر آئیے؟ کہڑے صفحے دے تیرے کول مولوی؟ ہے سبق کٹ لبی ہوں ہے۔ اس فصل تو آگاہ لگے چلو، 2 صفحے اگے چلو، چلتے پے ہو کہ نہیں؟ اگے ایک فصل آ رہی ہے، فصل سوم در حروف غیر عاملہ، لب گئی ہے فصل سوم و 16 قسم ہے۔ دھیان فرماؤ علماء کرام، یہ جو باب اول میں حروف آئیں گے کس میں؟ اور یہ جو فصل ابھی دکھائی ہے 16 قسم کے حروف آئیں گے، یہ سارے حروف جمع کریں، یہ ہیں وہ حرف جو کلام عرب میں کلمے کی تیسری قسم ہے اور با معنی ہے۔ کاک بھی نہیں پلے پیا۔ نحوی جو شروع کی تھی، کہاں سے شروع کی تھی؟ بے حلوہ دوواں ہتھاں نال کھائی دے۔ بات نحویر کی کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ منہ سے نکلنے والا لفظ اگر بے معنی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اور با معنی ہے تو لفظ مستعمل کی 2 قسمیں کون سی؟ تو مفرد کی تھی، مفرد کا نام کیا ہے؟ تو کلمے کی،
کون سی؟ اب یہ جو اسم فعل حرف میں حرف ہے، یہ با معنی ہے کہ بے معنی؟ کیوں؟ یہ تینوں کس کی قسمیں ہیں؟ اب مفرد کی، کلمے کی، تو کلمہ نام ہے کس کا؟ اور مفرد قسم ہے کس کی؟ تو مستعمل کس کو کہتے ہیں؟ با معنی لفظ کو۔ تو یہ جو کلمے کی تیسری قسم ہے نا، کون؟ یہ حرف الف با تا سا والے مراد نہیں ہے، وہ حروف جو کلام عرب میں با معنی ہیں۔ کیا ہے؟ یہ تیسری قسم ہے کس کی؟ کلمے کی۔ جو اسم فعل کے مقابلے میں تین آتی ہیں، کلمہ تین قسم ہے، کون سا؟ مطلب تو وہ کون سے ہیں؟ یہ باب اول میں جتنے حروف آئیں گے کس میں، اور وہ جو فصل آپ کو میں نے دکھائی ہے کہ 16 قسم کے حروف ہوتے ہیں وہ آئیں گے۔ یہ سارے حروف جہاں جہاں آئیں گے پکاتے رہیں گے آپ، یہ سارے اب واپس ہیں جہاں سبق پڑھا آپ نے جی، شاباش، دھیان کرو۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اب کیا پڑھنا چاہتے ہیں ہم کہ مبنی کون سے ہیں، اور مسئلہ نمبر 1 یہ ہے تمام حروف مبنی ہے، حرفوں میں سے کوئی حرف بھی معرب نہیں ہوتا، حرفوں میں سے تمام حروف مبنی ہیں۔ کون سے؟ جو باب اول میں آئیں گے اور جو اس فصل میں 16 قسمیں آئیں گی، یہ جتنے ہیں سارے جمع کر لیں، 100 بنے، 150 بنے، 200 بنے، یہ سارے کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ اب آپ نے پڑھتے پڑھتے جہاں پہنچنا ان کو گننا ہے کہ کل حرف کتنے بنتے ہیں۔ مبنی کا کیا مطلب ہے؟ مبنی کا یہ مطلب ہے بھائی جنا روٹی کھا کے تو بس ہو گیا۔ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان حرفوں کو جس طرح زبان سے یہاں ادا کر لیں گے پوری عربی میں اسی طرح رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی مطلب ہے۔ بات سمجھیے کہ جو مبنی ہوتا ہے نا اس کو جب پہلی مرتبہ پکا لیا جائے کہ اس کا تلفظ یہ ہے، مثال کے طور پر قد حرف ہے، قد تو یہ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی رہے دا کی ہوئے دا، صوفہ حرف ہے، یہ جتنے بھی ہوئے دا کی ہے، لم حرف ہے، لم جتنے بھی ہوئے دا، وہ صرفی قوانین اور ہیں کہ بعض دفعہ ادغام مثلا لن یضربا میں ادغام ہے، لن تضربا میں ادغام نہیں ہے، وہ اور چیز ہے، لیکن عوامل کے سبب سے آخر بدلے یہ بات نہیں ہوگی۔ تو 3 قسمیں جو ہیں کلمے کی، ان میں سے پہلی قسم حرف، حرف سارے کے سارے جان چھٹی، حرف سارے کے سارے مبنی ہیں۔ اب آنکھ کی آنکھ ہے، اب یہ پڑھنا ہے کہ اسم فعل حرف میں سے کون مبنی ہے اور کون معرب ہے۔ تو حرف سارے کے سارے حرف کون سے؟ جو باب اول میں آ رہے ہیں اور اس فصل میں 16 قسمیں آ رہی ہیں، یہ حرف، یعنی جو با معنی ہے کہ کوئی نہیں کہ بے معنی، بات با معنی کی چل رہی ہے جی، مستعمل سے بات شروع ہوئی ہے جی۔ تو وہ سارے کیا ہیں؟ تو حرف سارے کی نے حضرت کے مطلب مبنی دا جی پڑھ لینے نے نا یہ نہیں رہنا ہلنا جلنا کوئی نہیں جی۔ شاباش، تو حرف سارے کیا ہیں؟ چلو جی، فصل جان کے تمام حروف مبنی ہیں، فصل جان کے تمام حروف مبنی ہیں۔ ہاتھ پیش جمع مکسر ہے کہ حروف یار کمال ہے۔ ہاں جان کے تمام حروف مبنی ہیں۔ ہاں بچورا جان کے تمام حروف مبنی ہیں، مبنی ہیں۔ اگے بیٹھ، از افعال فعل ماضی و امر حاضر معروف مفعول مضارع بنون ہے جمع مؤنث و بنون ہے تاکید نیز مبنی ہے۔ بس اب فعلوں کی باری آ گئی ہے کہ فعلوں میں کون کون سے فعل مبنی ہیں۔ فعلوں میں سے دھیان فرمائیں جی، فعل ماضی 22 بابوں میں جو آپ نے ماضی معلوم اور ماضی مجہول کے سیغے پڑھ لیے ہیں، جنج پڑھے جے انجی رہنا، انہاں چ کوئی تبدیلی نہیں۔ 22 باباں دی ماضی معلوم تے ماضی مجہول جنج پڑھی ہے نا، انہاں
اوویں ہی رہنا، انہاں چ کوئی تبدیلی نہیں جی بائی مثالاں تے وکھریاں وکھریاں ہون گیاں جنیاں لکھے نے سبت المصادر اور کنیاں، لیکن پڑھنے کا طریقہ زارابا یضربو کے وزن پر جتنے باب ہیں ان کی ماضی زارابا زارابا زارابو زارابت زارابتا زربنا زربتا زربتما زربتم زربتے زربتما زربتنا زربتو زربنا زورے با زورے با زورے بو زورے بت زورے بتا زورے بنا زورے بتا زورے بتما زورے بتم زورے بتے زورے بتما زورے بتنا زورے بتو زورے بنا انجی رہے گی ایک تازابا اکتو سے با احرنجاما احرنجما تصرفا تصرفا صرفا صرفا شارفا شورفا جس طرح آپ نے پڑھی ہے نا بابا جی یہ تو فعلوں میں سے فعل ماضی مبنی ہے، فعلوں میں سے کیا مطلب جس طرح آپ نے پڑھ لی ہے یہ اسی طرح رہے گی پورے قرآن پاک میں حدیث پاک میں جس طرح آپ نے 22 وزن پڑھ لیے ہیں ماضی کے سیغے جو بھی آئیں گے ان سے باہر صرف 2 باب رہ گئے افعال اور افعال وہ بنتے ہیں تفاعل اور تفاعل سے تو وہ نئے باب نہیں وہ آ جائیں گے اگلی کتاب میں تو ماضی ساری کیا ہے کیا مطلب یعنی جس طرح آپ نے وہ 22 بابوں میں ماضیاں اسی طرح رہیں گی ان میں کوئی زبر زیر میں تغیر تبدل نہیں ہے جی یہ مطلب پلے پوندی پہ ہے ماضی کیا ہے ساری یعنی جس طرح وہ تو ایک تعریف ہے نا وہ تو جٹکی گل یعنی جس طرح آپ نے 22 بابوں میں ماضی معلوم مجہول کے لفظ پکا لیے ہیں نا اسی طرح رہیں گے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی وہ آخری حرف کو آگے جوڑ دینا وہ تو ایک اور قانون ہے نا لیکن عوامل کے سبب سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چلو جی مثلا اکرم امر کا اکرم امر ہے وہ چھوڑے جی اچھا جی چلو جی گل سمجھیا تو فعلوں میں سے فعل ماضی ساری کی ساری اے شاباش فعلوں میں سے امر حاضر کے جو 6 سیغے ہیں امر حاضر معلوم کے فعلوں میں سے امر حاضر معلوم کے یعنی 22 بابوں میں آپ نے امر حاضر معروف کے جو 6 سیغے پڑھے ہیں جس طرح پڑھے ہیں اسی طرح رہیں گے جس طرح پڑھے ہیں وہ آگے کلمے کے ساتھ ملانا وہ تو اور چیز ہے نا کہ فعلوں میں سے اور کون مبنی ہے فعل امر حاضر معروف کون کتنے سیغے ہوتے ہیں اس کے 6 سیغے 22 بابوں میں فعل امر حاضر معروف کے جو 6 سیغے ہیں وہ سارے کیا ہیں یعنی جن پر لمز لے نہیں ہوتا جن پر وہ کیا ہیں جس طرح آپ نے 22 بابوں میں پڑھے ہیں اسی طرح رہیں گے قرآن پاک میں حدیث پاک میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا انجے رہیں گے اکتسب اکتسبا اکتسبو اکتسبی اکتسبا اکتسبنا احرنجم احرنجما احرنجمو احرنجمی احرنجما احرنجمنا کل سمجھیے اکرم اکرما اکرمو اکرمی اکرما اکرمنا تو فعلوں میں سے اور کون مبنی ہے وہ مبنی ہیں شاباش 2 آ گئے فعل ماضی ساری کی ساری اور فعل امر حاضر معروف کے 6 سیغے جو بغیر لام کے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں 2 آ گئے اب آ گیا فعل مضارع کون آ گئے فعل مضارع کے 14 سیغوں میں سے جو 2 سیغے ہیں فعل مضارع کے جمع مؤنث کے جمع 2 سیغے وہ مبنی ہیں وہ ہمیشہ مبنی ہیں کیا ہیں فعل مضارع کے 14 سیغوں میں سے 2 سیغے جو جمع
وہ 22 بابوں میں مضارع معلوم میں مضارع مجہول میں جس طرح آپ نے پڑھے ہیں اسی طرح رہیں گے. جس طرح سمجھائیے نہیں سمجھائیے. 22 بابوں میں فعل مضارع معلوم مجہول کی جو گردانیں پڑی ہیں ان میں جو جمع مؤنث کے جمع مؤنث غائب تے جمع مؤنث مخاطب کے جو 2 صیغے پڑے ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا مطلب؟ جس طرح پڑے ہیں اسی طرح رہیں. گل ختم ہو گئی. فعل مضارع کے جو باقی 12 صیغے ہیں، فعل مضارع کے باقی 12 صیغے ہیں، یہ جو لم یضرب ہے نا، لن یضربا، لے یضرب، لا یضرب، یہ اوپر مضارع کے اوپر یہ عامل آئے ہوئے ہیں. جب حروف عاملہ کی بات آئے گی تو ان کو عوامل بیان کریں گے وہاں جا کر. ابھی تو آپ کو پتہ نہیں ہے، بات سمجھ رہی ہے؟ کون؟ لم یضرب کا لم، لن یضرب کا لن، لے یضرب کی لم زر لے، لا یضرب کا لائے ناہیہ. یہ عامل ہیں جو کس پر آئے ہوئے ہیں؟ جو عمل کر رہے ہیں. بات سمجھیے؟ یہ وہاں تفصیل آئے گی آگے جا کر. تو فعل مضارع کے 12 صیغے جو جمع مؤنث کے 2 صیغوں کے، ان کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ لگ جائے یا نون تاکید خفیفہ لگ جائے تو پھر یہ 12 بھی مبنی ہو جاتے ہیں. پھر یہ جو 2 صیغے ہیں نا جمع مؤنث کے وہ تو ہمیشہ ہی، جو باقی 12 صیغے ہیں ان کے ساتھ اگر نون، یہ بھی مبنی ہو جاتے ہیں. بات سمجھی کہ نہیں؟ یہ بھی ہاں بھی 10 ہوں. فعل مضارع کے جو 2 صیغے جمع مؤنث کے ہیں، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، شابہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. شابہ. اگر جو 12 صیغے ہیں فعل مضارع کے، اگر ان پر تاکید ثقیل، ان کے ساتھ تاکید اتنے تو نہیں پیچھو ہونا ہے کہ ان کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ لاحق ہو جائے، ان کے ساتھ اگر نون تاکید ثقیلہ یا نون تاکید خفیفہ لاحق ہو جائے تو وہ 12 بھی مبنی ہو جاتے ہیں. کب؟ جب نون تاکید ساتھ لگا ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ آگے کتاب ہے کہ صرف کی ارشاد تفسیر ارشاد، اس میں وہ نون تاکید لگا کر گردانے آئیں گی. جس طرح وہ گردانے آپ پکا لیں گے ہمیشہ اسی طرح رہیں گی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بات سمجھیے؟ مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ جس طرح آج آپ نے سمجھ لینا ہے ہمیشہ اس میں زبر زیر پیش کی کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ مطلب ہے. بات سمجھیا؟ تو فعلوں میں سے فعل ماضی ساری کیا ہے؟ اور فعل امر حاضر معروف کے 6 صیغے، مضارع کے 2 صیغے، باقی 12 نون تاکید ثقیلہ خفیفہ متصل ہو تو وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. بات سمجھی کہ نہیں؟ اب پیچھے فعلوں میں سے کون بچ گیا؟ مضارع کے 12 صیغے جو نون تاکید کے بغیر ہیں. مضارع کے یہ مورب ہے. یہ تو فعلوں میں سے کیا مورب نکلا؟ فعل مضارع کے بغیر یہ مورب ہیں. پھر ان کا اعراب ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے آگے تفصیل آئے گی. سمجھائیے؟ جزم دینے والے حرف آئیں گے تو جزم دیں گے، نصب دینے والے حرف آئیں گے تو نصب دیں گے، رفع دینے والے آئیں گے تو رفع دیں گے. جی یضربو، لم یضرب، لن یضربا، لے یضرب، لا یضرب. پڑھا ہے کہ نہیں؟ تو فعلوں میں سے فعل مضارع کے 12 صیغے جو کہ نون یہ کیا ہیں؟ مورب ہے. تو 2 کی پوری بات آ گئی ہے. کس کی؟ شابہ سے حرف اور فعل کی. حرف اور تو حرف سارے کے سارے کون سے حرف جن کی باس نحمیر میں آنی ہے اور اس فصل میں جو آ رہے ہیں 16 قسمیں، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں. فعلوں میں سے فعل ماضی ساری اور
مطلب 6 سیغے جن کے اوپر لمزر لے نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ مضارع کے 2 سیغے جمع مؤنث کے یہ اور 12 سیغے اگر نون تاکید سے خالی ہیں مورب ہیں، نون تاکید لاحق ہے، وہ کیا ہیں؟ یہ فعلوں کی پوری تفصیل آ گئی۔ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس طرح اس کو پڑھ لیا ہے یا جو آگے پڑھنے ہیں، جس طرح آپ زبان سے ان کو پکا لیں گے، ہمیشہ جہاں بھی وہ آئیں گے اسی طرح ان کو، تو مطلب جی عربی دی کتاباں کو پڑھی دیا نے اس سیرے سوال سے خبر ہے کہ جی اگو عربی دی کتاباں پڑھنی ہیں اسے عبارت سے ہی پڑھنی ہیں جی، جان کے تمام حروف مبنی ہیں اور افعال سے بھائی کیڑے کیڑے مبنی نے، فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع جمع مؤنث کے نونوں کے ساتھ اور نون ہائے تاکید کے ساتھ بھی کیا بھی مبنی، ہاں جی مبنی مبنی ہیں۔ چلو جان کے تمام حروف مبنی ہیں اور افعال سے فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع ساتھ جمع مؤنث کے نونوں کے اور ساتھ نون تاکید کے بھی مبنی ہیں۔ نون تاکید 2 نہیں کیڑے؟ شابہ من کر بھائی۔ جان کے تمام حروف مبنی ہیں اور افعال سے فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور فعل مضارع ساتھ نونوں کے جمع مؤنث کے نونوں کے ساتھ اور تاکید کے نونوں کے ساتھ بھی مبنی ہے۔ ہاں مبنی ہیں۔